بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر نمبر 2, پیج نمبر 2, لیسن نمبر 1, which is location of Pakistan. There are number of Muslim countries around Pakistan. Pakistan is very important because of its location, and it is almost located in the center of all Islamic countries. پاکستان کے ارد گرد بہت سارے مسلم ممالک ہیں. پاکستان کو اس کی لوکیشن کی وجہ سے بہت ہی اہمیت حاصل ہے. وہ اس لیے کیونکہ یہ اسلامک جو جتنے بھی ہماری کنٹریز ہیں ان سب کے یہ سینٹر میں لوکیٹڈ ہے. تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کوشچن کی طرف جو ہے وٹ از دا امپورٹنس آف پاکستانز لوکیشن، یعنی کہ پاکستان کی جو لوکیشن ہے اس کی اہمیت کیا ہے. پاکستانز جیوگرافک اسٹیٹس از ویری امپورٹنٹ ان دا کانٹیننٹ آف ایشیا. پاکستان از سچویٹڈ آن سچ لینڈ آف ورلڈ ویئر اوشن، river, desert, fertile land and mountains are present. All weathers exist here as spring, summer, winter and autumn, which are very important as geographic status. یعنی کہ جو پاکستان ہے وہ جیوگرافیکلی ایسی جگہ پر موجود ہے براعظم ایشیا میں جو بہت ہی اہم ہے. پاکستان دنیا میں ایسی جگہ پر موجود ہے جہاں پر سمندر، دریا، صحرا، زرخیز زمین اور پہاڑ ہر چیز موجود ہے. ہر طرح کے موسم یہاں پر ہیں جو چار تو بہت ہی اہم ہیں نا جو قابل ذکر ہیں، جن میں گرمی، سردی اور خزاں بہار جیسے موسم ہیں. مطلب باقی ممالک میں اتنے موسم نہیں ہوتے، جیسے جو انگلش پیپل جہاں پر رہتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر سردی رہتی ہے، وہ لوگ دھوپ کے لیے ترستے ہیں. لیکن جو جیسے اور اس کے علاوہ جو عربک کنٹریز ہیں وہاں پر آپ نے سنا ہوگا کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ وہاں پہ سال ہر سال گرمی رہتی ہے. کوئی چند ایک دن ہوتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم آتا ہے، تھوڑے سے دنوں کے لیے موسم اچھا ہوتا ہے. لیکن جو ایک پاکستان ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 موسموں سے نوازا ہوا ہے. الحمدللہ یہاں پر چاروں موسم جو ہیں وہ بدلتے ہیں. ہم جب تھوڑا ٹائم دھوپ رہتی ہے، گرمی رہتی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد جب موسم بدلتا ہے تو سردی آتی ہے. لیکن گرمی اور سردی جب آتے ہیں اور چینج ہوتے ہیں تو ان کے درمیان میں جو تھوڑا سا ٹائم، تھوڑے دنوں کے لیے جو بیچ والا موسم ہوتا ہے نا اس کو خزاں اور بہار کا نام دیا گیا. خیر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہر طرح کے موسم دیے ہوئے ہیں، پہاڑ دیے ہوئے ہیں، زمین دی ہوئی ہے جہاں پر ہم فصلیں اگاتے ہیں، دریا دیے ہوئے ہیں، سمندر دیے ہوئے ہیں. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اب ہم اپنے دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں. وٹ از دا امپورٹنس آف ٹریڈ ہائی وے ان پاکستان؟ یعنی کہ جو ٹریڈ ہائی وے ہم اس شاہراہ کو بھی کہتے ہیں جہاں سے جو ٹرک ہیں، جو بڑی گاڑیاں ہیں، جو ہم تجارت کرتے ہیں، جو ہمارا سامان ایک شہر سے یا ایک ملک سے دوسری جگہ، دوسرے شہر، دوسرے ملک لے کر جاتے ہیں، جس سڑک سے وہ گزرتے ہیں وہ ایک مخصوص سڑک ہوتی ہے. اس سڑک کو، اس شاہراہ کو ٹریڈ ہائی وے کا نام دیا گیا ہے پاکستان میں. اس کی کیا اہمیت ہے اس سوال میں انہوں نے یہ پوچھا ہوا ہے. تو اس کا جواب ہے پاکستان آلسو پرووائڈز میرین وے ٹو سم آف دیز کنٹریز آن لینڈ وچ آر یہاں پر فار اوے فرام اوشن. دیر از عربین سی ان دا ساؤتھ آف پاکستان which is also a part of Indian Ocean. Mostly trade happens between east and west through Indian Ocean, so Pakistan gets importance because of trade highway.
پاکستان جو ہے نا وہ ایک طرح سے زمین کے مڈ میں ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم جو ہمارے ارد گرد جو ممالک ہیں انہوں نے آپس میں بھی اگر رابطہ کرنا ہوتا ہے، کوئی اپنا سامان جس کی انہوں نے تجارت کرنی ہے وہ ایک دوسرے سے انہوں نے شیئر کرنا ہے، ایک دوسرے کی طرف لانا ہے یا لے کر جانا ہے یا بھجوانا ہے، تو ان کو پاکستان کے بیچ میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے. تو جس کی وجہ سے ان کو پاکستان سے مدد لینی پڑتی ہے. تو وہ ظاہر ہے پاکستان کی قدر کرتے ہیں، ان کی نظر میں پاکستان کی اہمیت ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ایسا کریں گے تو ہمارے ملک میں جو راستہ ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر پائیں گے، ہم ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. تو اس وجہ سے وہ بہت جو ہے نا ان کے لیے ہمارا راستہ ہے، ہماری جو ٹریڈ ہائی وے ہے وہ ان کے لیے بہت اہم ہے. تو ہمارا اگلا سوال ہے وٹ از دا امپورٹینس آف پاکستان ان دا لوکیشن آف سب کانٹیننٹ، کہ بر صغیر میں جو ہے وہ پاکستان کی لوکیشن کی کیا اہمیت ہے. سب کانٹیننٹ پاک و ہند، یعنی کہ جو بر صغیر اس دور کو کہتے ہیں جب پاکستان اور ہندو اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، تو اس لیے اس کو بر صغیر کہتے ہیں. پاک و ہند از سچویٹڈ ان دا ساؤتھ آف کانٹیننٹ آف ایشیا whom separates the Himalayas and its branches from the continent of northern part. Pakistan is situated in the west of subcontinent. There is Himalayas in its north. A narrow line Wakhan separates Afghanistan from Central Asia. برصغیر پاک و ہند جو ہے وہ براعظم ایشیا کے ساؤتھ میں موجود ہے، جو کہ ہمالیہ کو اس سے الگ کرتا ہے، اور جو اس کی شاخیں ہیں، اس کی برانچز ہیں، وہ ناردرن جو پارٹ ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہیں. پاکستان جو ہے نا وہ بر صغیر کے ویسٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو نارتھ سائڈ ہے پاکستان کی وہ وہاں پر ہمالیہ موجود ہے. تو وہاں پر جو ایک نیرو لائن جو ہے نا اس لائن کو واخان کہتے ہیں، مطلب لائن کہہ لیں جو اس کی باؤنڈری ہے اس کا نام واخان ہے. سیپریٹس افغانستان فرام سینٹرل ایشیا، جو کہ افغانستان کو سینٹرل ایشیا سے الگ کرتی ہے، اس باؤنڈری کا کیا نام ہے؟ واخان. ہمارا اگلا سوال ہے ڈیفائن دا سگنیفیکینس آف پاکستان ان مسلم کنٹریز، کہ جو پاکستان ہے اس کی مسلمان ممالک میں کیا اہمیت ہے. پاکستان has very significant in Muslim countries. It attaches in Western Asian Islamic countries in the West, which are called Middle East countries. North Africa Arabic countries are situated in the West. Thus, a linked block of Islamic countries developed from Sindh Valley to Atlantic Ocean. Because of this, Pakistan is called the center of Islamic countries. پاکستان کو جو ہے نا وہ مسلم ممالک میں بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. وہ اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل مڈ میں واقع ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے ارد گرد اتنے سارے ممالک ہیں جن کو آپس میں بھی کوئی تجارتی لین دین کرنا پڑتا ہے، تو ان کو بیچ میں پاکستان کے راستے سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے پڑتے ہیں. تو وہ اسی لیے اسی وجہ سے کہ ان کو پاکستان کا راستہ یوز کرنا پڑتا ہے، تو ان کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے رکھنے پڑتے ہیں. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا. باقی کے اگلے لیکچر میں ہم مزید پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.